معذور کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم عذر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کسی کو جو ہے وہ پیشاب کا قطرہ آتا ہے یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہے یا زخم ہے وہ بہتا رہتا ہے، اس سے خون نکلتا رہتا ہے، اسی طرح آنکھ دکھ رہی ہے، اشوب چشم ہے، اس سے پانی بہتا رہتا ہے، جسم کے کسی حصے سے خون نکلتا رہتا ہے، یا اسی طرح پھوڑا پھنسی ہے اس سے وہ آتا رہتا ہے، یا وومٹس آنے لگ پڑی ہیں، دست آنے لگ پڑے ہیں، ان دست آنے کی وجہ سے وضو تو ظاہر ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، اسلام بہنوں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے، ایک مرتبہ تو میں نے وضو کر لیا، پھر ٹوٹ گیا، نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت پڑھی تھی، پھر ٹوٹ گیا، اب پھر وضو کیا، پھر وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ کوشش کی، چلو یار میں وضو کر کے نا تو وہ نماز پڑھ لوں، پھر میں نے کوشش کی، لیکن پھر دوسرے رکعت پر پہنچا تھا، یا میں اللہ اکبر ہی کہنے لگا تھا، لیکن وہ میرا پھر ٹوٹ گیا۔ اس صورتحال میں نے کیا کرنا ہے، کیسے میں اس کو ہینڈل کروں گا، کیسے میں اس میں کوئی ریلیف مل سکتی ہے مجھے، اور کس طرح میں ایک معذور کا ٹیگ لے کر آسانی کے ساتھ اپنی نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تو آئیے سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، معذور شرعی طور پر کسے کہتے ہیں۔ ایک تو آپ کی زبان میں معذور کہتے ہیں نا، جو ڈس ایبلٹی جسے کہتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، آنکھ سے معذور ہے، یا مطلب مجنون ہے یا پاگل ہے، اس طرح کا معذور۔ تو یہ ڈس ایبلٹی کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم ڈس ایبلٹی یہ والی جو شرعی طور پر ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہم ڈسکس کریں گے کہ شرعی طور پر معذور کسے کہتے ہیں، کون ہوتا ہے، اور کب ایک شخص جو ہے وہ معذور شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے، اس کا وضو اس مرض سے جو ہے وہ چلا تو جائے گا، نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایک شخص کو اگر کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ کب معذور ہوگا اور کب معذور نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کا عذر دیکھیے گا۔ اگر اس کو قطرہ آنے کی بیماری ہے، یا ہوا خارج ہو جاتی ہے، یا اسی طرح زخم بہہ پڑتا ہے، دکھتی آنکھ سے آنسو جاری ہیں، چل رہے ہیں، یا پھوڑے یا ناسور ہے، اس سے رطوبت بہتی ہے، اسی طرح دست آنے کی بیماری ہے، تو اگر کسی کو اس طرح مسلسل مرض جاری ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، لیٹ سپوز، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بڑا آسان ہے، ظہر سے عصر تک لیٹ سپوز کہ 2 گھنٹے ٹائم ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے، اور ٹائم تو زیادہ ہوتا ہے، سردیوں میں یہ 1.5-2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے ہوتا ہے، گرمی میں تو کافی ٹائم ہوتا ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں تو کافی ٹائم ہے، اس میں 3 سے 4 گھنٹے ہوتے ہیں ظہر سے لے کر عصر تک، لیکن لیٹ سپوز فرض کر لیں ظہر سے عصر تک 2 گھنٹے ہیں، ان 2 گھنٹوں میں اس معذور کا جو عذر ہے، سلسلے بول یعنی پیشاب کا مرض ہے، اسی طرح ہوا کے خروج کا مسئلہ ہے، دست آ رہے ہیں، اسی طرح وہ بیچ نکل رہا ہے، یا جسم کے کسی حصے سے خون نکل رہا ہے اور وہ جاری ہے۔ اب اس طرح اگر یہ مسئلہ ہے اور وہ ظہر سے لے کر عصر تک مسلسل جاری رہا، رکا نہیں، وہ کوشش کرتا ہے وضو کرنے کی، وضو کر رہا ہوتا ہے، وہ خون پھر شروع، وضو کر رہا ہوتا ہے، ہوا پھر خارج ہونے لگ پڑتی ہے، وضو کر رہا ہوتا ہے، زخم سے رطوبت پھر بہنے لگ پڑتی ہے، یہ بڑی وہ پریشان کن حال صورتحال میں ہے، اور وہ بڑا وہ پریشان ہے۔ ظہر سے عصر تک یہی سلسلہ چلتا رہا، وضو کرنے کی فرصت نہیں ملی، مہلت نہیں ملی، وضو کے دوران یہ سلسلہ ہوا، یا وضو کر کے اللہ اکبر کہنے لگا ہی تھا، پھر مرض نے ہاتھ کھینچنے کو کہا کہ نہیں بھائی جان، آپ ابھی نماز شروع نہیں کر سکتے، آپ واپس آ جائیے۔ ظہر سے عصر تک اس کا یہ سلسلہ رہا۔ اس کے بعد دیکھیے، عصر کا جب اذان ہوگی، وقت داخل ہو جائے گا، اب اس پر معذور کا ٹیگ لگ جائے گا کہ یہ معذور ہو چکا ہے۔ عصر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں؟ وضو کرے گا یا وضو کرے گی؟ وضو کرے گا وقت کے داخل ہونے کے بعد، اور وقت کے داخل ہونے کے بعد جب وہ وضو کر لے گا تو اب وہ اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، اس کو جو عذر ہے اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ شریعت اس کو رخصت دے رہی ہے کہ بھائی جان آپ یا اسلام بہن یا اسلام بھائی، آپ جو ہے وہ اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں عصر کے وقت کے اندر پڑھ لو۔
ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ عصر کے دوران کم از کم ایک دفعہ اس عذر کا وجود ایگزسٹنس پائے جانی ضروری ہے. ایک دفعہ بھی ہو جائے وہ کافی ہے تاکہ وہ عذر اس کا چلتا رہے، ہم مان لیں کہ بھی ابھی بھی وہ معذور ہی ہے. عصر کا وضو کرے گا، نوافل پڑھے، قضا پڑھے، ادا پڑھے، جو بھی جتنی بھی نمازیں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ عصر کے جو فرض ہیں، فرضوں کے بعد نوافل نہیں پڑھنے. عصر کے فرضوں کے بعد صرف قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، عصر پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ آپ جو عصر